السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفہ کے دن کی فضیلت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں ایک دن عرفہ کا بھی ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی اور دن جہنم سے آزادی نہیں عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، پھر ان عرفہ میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کے ذریعے اپنے فرشتوں سے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ پہلے سال اور آئندہ کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کا کفارہ بن جائے گا۔ واضح رہے کہ حدیث میں مذکور فضیلت حاجیوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے ہے۔ جو حاجی میدان عرفات میں موجود ہوں انہیں افطار یعنی بغیر روزے سے رہنا چاہیے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تاکہ اس میں ذکر و دعا کے لیے قوت رہے۔ حاجیوں کے لیے عرفہ میں ٹھہرنا ہی حج کا رکن اعظم ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحج عرفہ، حج عرفہ ہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ عرفہ کے دن کی دعا تمام دعاؤں سے بہتر ہے، اور سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے، تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دعا و مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔